پاکستان تحریک انصاف کے جو لاکھوں ممبرز ہیں ان کا بنیادی آئینی حق، ان کا بنیادی قانونی حق الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اور ان کا پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق وہ بنیادی حق سلب کیا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اور اپنی صوابدید پہ پارٹی کی قیادت کا انتخاب کر سکیں۔ آج آخری ہیئرنگ تھی، تمام تفصیلات اور جو ثبوت تھے پہلے بھی رکھے گئے تھے، آج دوبارہ ان کا ذکر بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف سے کوشش کی گئی کہ وہ یہ تاثر دے سکیں کہ یہ جو ممبران ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، یہ چونکہ ان کے بقول ممبر نہیں ہیں، اس لیے ان کی درخواست پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی انہوں نے دلیلیں دیں، لیکن میں دو باتیں آج کی کارروائی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک اہم ہے، اور جس سے آپ کو یہ جو بیماری ہے روٹ کاز وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ یہ ہے وہ اصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیویٹ اینٹی سمجھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہیں، یہ پبلک اینٹی ہیں۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، ان پہ پاکستان کا آئین بھی لاگو ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے وہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ یہ چند لوگوں کا ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، جس کو میں آپ سب کے سامنے کھلے عام مسترد بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جماعت پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے۔ جس جماعت کے لیے ورکروں نے اپنا خون پسینہ دیا وہ اس پارٹی کے برابر کے شریک ہیں، با اختیار ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف جیلوں میں جانے کے لیے یا سڑکوں پہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ اینٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا۔ دوسری بات انہوں نے جو ممبرشپ کے حوالے سے کی، تو میرے وکیل نے آج الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے جس میں انہوں نے میری ممبرشپ کی تصدیق کی تھی، ایک دفعہ نہیں بارہا تصدیق کی تھی۔ اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیا، حنیف عباسی کا کیس پیرا 54، جس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کی ممبرشپ کی تصدیق وہاں پہ بھی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلے کا ذکر کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا ذکر کیا بارہا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، یہ کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کی جائے۔ آپ کے اپنے آرڈر موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے، نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے، یہ بھی ان کے فیصلے میں تحریر ہے۔ تو یہ کیسے یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں ان کے خلاف اس سے کارروائی کی جائے، اس لحاظ سے بھی۔ اب جو اصلی موٹی بات، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن اور شفاف قومی الیکشن یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر یہ حق عوام یا پارٹی ورکر کو نہ دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کی قیادت پارٹی میں نہیں الیکٹ کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے عوام کی مرضی کے کینڈیڈیٹس سامنے نہیں آئیں گے الیکشن میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اینٹیز بنا کے بیٹھے ہیں، جو آج انہوں نے تسلیم کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پی ٹی آئی پرائیویٹ اینٹی ہے، یہی میں کہتا آ رہا ہوں آپ سب کے سامنے
کہ یہ سیاسی جماعت چند اشخاص اور خاندانوں کی ملکیت ہے. یہ چند خاندانوں کی ملکیت ہے. یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. آج انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ پرائیویٹ اینٹی ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے. ہر سیاسی جماعت جو اس کے ورکر ہیں, یہ ان کا حق پہنچتا ہے. ہم اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آج ذرا 2-3 اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پتنگ ہے جو جب اپنے مقصد سے کٹی تو اس کو لوٹا گیا. اس کو لوٹا اے ٹی ایمز نے لوٹا, اس کو لوٹا ان اجرتی سیاستدانوں نے, اس کو لوٹا اس پارٹی کے کنگلوں نے جو اب ارب پتی ہے. اب وکیلوں کی باری ہے. ایک وکیلوں کا ان پروفیشنل گروپ ہے جو پارٹی پہ قبضہ کرنے چاہ رہا ہے, جو آپس میں بندر بانٹ کر رہا ہے. میں حامد خان سے یہ کہتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں, کہاں گیا آپ کا انصاف, کہاں گیا آپ کے اصول, کہاں گیا آپ کے وہ آئین اور اس کا تقدس. جب آپ کہتے تھے پہلے میرے ساتھ طلعت حسین کے پروگرام میں 15 جون 2022 کو آپ نے کہا تھا اکبر بابر کا جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, یہی راستہ ہے کہ پارٹیوں کو ادارہ بنا جائے, یہی راستہ ہے ایک باصلاحیت قیادت آنے کا. تو آج کیا بدل گیا؟ آپ آج کیوں ورکروں کے حق اور حقوق پہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ آج وکلا ہیں چند ایسے وکلا جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, جو ایک دوسری جماعت کے ٹریڈ مارک تھے, جو دوسری جماعتوں کے فیس تھے. آج ان کی باری ہے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کرنے کی, اور چونکہ وہ وکلا ہیں اور وکلا ہیں اس لیے آپ ان کو اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے, اور جو بنیادی حق ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کا اس کو آپ درگزر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ حق اور انصاف کے مطابق ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں دوسری سیاسی جماعتوں کا جو سرپلس مٹیریل ہے اس کا ٹیک اوور ہو رہا ہے. یہ ٹیک اوور نامنظور ہے. یہ لوگ اب پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہم نے بنایا تھا وہ پاکستان میں تبدیلی کے لیے بنایا تھا, بہتر سیاست کے لیے بنایا تھا, آج ان پارٹیوں کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف وجود میں آئی, جن کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی. آج ان کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے, ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. میں ورکروں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں کہ یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے. میں آج آپ کے فورم سے میں حامد خان, لطیف کوسا, اعتزاز احسن صاحب کو چیلنج کرتا ہوں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ. میں کہتا ہوں آپ سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پاکستان کے شہریوں کو بٹھائیں, لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میرے ساتھ کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا. آپ لوگ بڑے نامور وکیل ہیں, آپ صبح شام دلائل دیتے ہیں. میں وکیل نہیں ہوں, میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور میں فیصلہ چھوڑتا ہوں عوام پہ. میں عوامی عدالت چاہتا ہوں کہ آپ عوامی عدالت لگائیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ جو ہم نے ثبوت یاد دیے ہیں, جو ورکروں کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے, اس کے لیے کیا میں سچا ہوں یا یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ یہی طریقہ پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, یہی طریقہ مسلم لیگ نواز میں ہوتا ہے. تو کیا آج ہمارے رول ماڈل یہ جماعتیں بن گئی ہیں؟ میں ان کو لائیو ڈیبیٹ کا چیلنج کر رہا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا اہم ہے, ہمارا المیہ, ایسی قیادت جو اقتدار کے لیے, جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی غلام ہو, وہ قوم کو کیا آزادی دے گی. بہت شکریہ. جتنے بھی دلائل دیے ہیں ان میں تھوڑا وزن نظر آ رہا تھا. اگر گزشتہ سماعت پہ آپ کے وکیل نے دلائل مکمل کیے تھے تو سر انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں چھپایا, ہم نے جگہ بتائی جہاں پہ انتخابات ہوئے, ہم نے پریس کانفرنس کی, سب کو پتا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جی انہوں نے آپ کے حوالے سے کی کہ آپ نے تو اپلیکیشن ہی نہیں دی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے. تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کاغذات نامزدگی نہیں ملے؟ اور باقی درخواست گزاروں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے
इन्होंने तो मेंबरशिप कार्ड ही अपना वफात दरख्वास्त नहीं लगाई हुई कि ये पार्टी के मेंबर भी थे। तो सर आप क्या आपको समझ आ रही है कि इस केस में कितनी जान? देखिए, मैं आपका जो सवाल है वो ऐसा है कि आपने अपने तौर पे आपने ये कह दिया कि जी उनके दलाइल में बड़ा वज़न था। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, ना आपने करना है ना मैंने करना है। और दूसरी बात, गुब्बारा जो होता है वो भी बड़ा वज़नी कभी कभी लगता है लेकिन हवा में उड़ जाता है। मैंने जब ये दरख्वास्त दी और पहली जो हेयरिंग हुई जिस पे मोअज़्ज़ज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, जो हमने सबूत दिया, हमने वीडियो दिया, हमने वीडियो एविडेंस दिए जो 8 तारीख को यहाँ चलाई गई, जिसमें शायद आप भी मौजूद थी। आपके सामने मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर जा रहा हूँ। मैं मरकज़ी दफ्तर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस इंचार्ज हैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे 3 चीज़ें दी जाएँ। मुझे नॉमिनेशन पेपर दिए जाएँ, मुझे वोटर लिस्ट दिए जाएँ, मुझे इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित भी दिए जाएँ। और वो तमाम चीज़ों से देने से कासिर थे। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें हैं ही नहीं, हम आपको कैसे दें। अब ये मरकज़ी ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मैं 4:45 बजे वहाँ गया। आज हमने पेशकश की, जब इन्होंने कागजी सबूत देने की कोशिश की, आप हमारी वीडियो की फोरेंसिक करा लें। हमारा वीडियो जो एविडेंस है वो मौजूद है कि वो है ही नहीं। मैं मांग रहा हूँ, मैं खुद मरकज़ी दफ्तर गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या दरख्वास्त कर सकता था। लास्ट टाइम आपने मेंबरशिप फीस कब जमा करवाई है? लास्ट टाइम कब आपने मेंबरशिप फीस जमा करवाई और कब आपने वोट पास किया इंट्रा पार्टी इंतखाबात में? देखिए, हमने तमाम सबूत दे दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर का हवाला है वो भी दे दिया है। बताया ना कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम फैसले पढ़ के सुनाए गए जिसमें लिखा है कि अकबर बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है। और हमने उनसे दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि अब आप ये सवाल जो बार बार उठता है इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। तो ये सबूत है ना भाई। अब मैं दोबारा वो सारे सबूत आपके सामने, हम अदालत के सामने रख चुके हैं, अदालती फैसले पढ़ के सुनाए हैं। दूसरी एक मिनट ये कह रहे हैं कि आप मेंबर ही नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन का अख्तियार ही नहीं है कि ये पार्टी का ऑफिस का मामला किस तरह मेंबर नहीं है? आपको मैंने अभी तफसील से जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो एक फ़ैसला है मई 2017 का, फिर मई 2018 का, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसमें पैरा 54 है जिसमें उन्होंने हर जगह लिखा है कि ना सिर्फ ये मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है। तो जब अदालती फ़ैसले मौजूद हैं तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि अब इनको कंटेम्प्ट किया जाए इनके ख़िलाफ़, कि ये बार बार ये सवाल जो करते हैं ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यही तो मैंने आपसे कहा था। मैं आपके सामने मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया है कि आप मेरी मेंबरशिप का मामला लेना चाहते हैं, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला लेना चाहते हैं, आप खुली कचहरी लगाएं, कैमरे लगाएं, सामने लाइव ऑडियो बनाएं, मैं अकेला और आप 3 बड़े बड़े वकील, आप दें सबूत, मैं भी सबूत दूंगा, अवाम फैसला करे कि क्या अकबर बाबर सच्चा है या ये जो है ये सच्चे हैं। ये मेंबरशिप के ऊपर जो इन्होंने बयानात दिए उसको सुन के बड़ा दुख हुआ। ये लोग जो हमें कह रहे हैं कि हम प्लांटेड हैं और मेंबर नहीं हैं, जब हम मेंबर थे इनका पार्टी के अंदर वजूद ही नहीं था। लेकिन बात यह कि हमें प्लांटेड क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी तवज्जो, इनके आप नस्ल देखें, इनके बाप दादा प्लांटेड थे, इन्होंने जमहूरियत का कलाकमा किया, उन्होंने फौजियों को सपोर्ट दिया, मार्शल लॉ का सपोर्ट दिया। मैं इतना आपसे अर्ज़ करूंगा, मैं नहीं, मियाँ मोहम्मद साहब कह गए एक शेर, उसमें सब कुछ है। ये खुद प्लांटेड हैं, वो कह गए, मैं वो सारा इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तब्दील करूँगा। शीश महल विच प्लांटेड बढ़िया उन्होंने कुछ नजर ना आवे, जेड़े पासे देखे उन्होंने प्लांटेड नजर आवे। ये शीश महल में घुसे हुए हैं, उन्हें हम प्लांटेड नजर आ रहे हैं, ये खुद प्लांटेड है। इसलिए शुक्रिया। देखिए, ये जो बार बार कहते हैं ना मेंबरशिप का, ये अपनी जालसाजी को सपोर्ट करने के लिए, जहां इलेक्शन हुए हैं पेशावर में, उसकी जगह तक का तयन नहीं किया पूरे रिकॉर्ड में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।